بأي ذنب قتلت، مجھے کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا۔ آج دل میں ایک بات آئی کہ بہت سے ہمارے جو تاجر ہیں، ٹھیکیدار ہیں، میڈیکل سٹورز والے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، پائلٹ ہیں، ہر شعبے والے کل قیامت کے دن جو مقتول ہوں گے، اور وہ مقتول بھی کیا ہوں گے، کسی کو ان کا علم نہیں ہوگا کہ دنیا میں ان کو مارا گیا تھا، کس وجہ سے مارا گیا تھا، کیوں مرے تھے۔ تو ان سب کی سزا یہ ہوگی، بہت سے شعبے والے، کہ یہ کل قیامت کے دن قاتل بن کر کھڑے ہوں گے۔ کیوں کہ میڈیکل سٹور میں جو بیٹھنے والا تھا، اس نے وہ میڈیسن دی جس کے اندر سارا زہر ملا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کتنوں کے گردے فیل ہو گئے اور وہ مر گئے۔ وہ انجینئر کے جنہوں نے روڈ میپ تو بنایا، لیکن ٹھیکیدار اور انجینئر کے مشورے سے اور جو وقت کے وزیر تھے ان کے کہنے پر جال سازی کی گئی، کھڈے چھوڑ دیے، موڑ صحیح ٹرن نہ دیا، کمی بیشی رہی، جس کی وجہ سے ایک تیز رفتار گاڑی آگے سے کھڈا دیکھ کر اس نے بریک لگائی اور اس کا حادثہ ہو گیا اس کے انتقال پر۔ اب وہ تو بظاہر مقتول ہے، قاتل کون ہے یہ کسی کو خبر نہیں۔ اسی طرح سے کھانوں میں ملاوٹ کرنے والے، پینے کی چیزوں میں کیمیکل بھرنے والے، اور ہر ایک جو انسانیت کے لیے قتل کا ذریعہ بن رہے ہیں، وہ کل قیامت کے دن قاتل بن کر کھڑے ہوں گے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کتنوں کے لیے وہ زہر گھول رہے ہیں۔ ایک کارخانے میں بریڈ بنانے والا اگر وہ زہر اس میں ڈال دیتا ہے، کھانے والوں کو کینسر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ صفائی کا خیال نہیں رکھتا تو گندگی اور زہر اس میں شامل کرتا ہے۔ بظاہر تو وہ کام بڑا اچھا کر رہے، لیکن یہ بھی کل قاتل بن کر کھڑا ہوگا۔ اور اسی طرح سے ہر شعبے والے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کے لیے قبر بنائی گئی، اور جب قبر کھودتے ہیں تو ایک سانپ آ کے نکلتا ہے۔ سانپ ایسا خوفناک ہے کہ اس کو مارتے ہیں، دنیا والے سانپوں میں تھا ہی نہیں کہ اسے کوئی ضرب بھی لگے۔ پھر ایک اور جگہ قبر بنائی، پھر وہاں سے وہ سانپ نکل آیا، حتیٰ کہ 2 بار 3 بار وہ قبر بناتے گئے، وہی سانپ وہاں سے نکلتا رہا۔ جا کر انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خدمت میں عرض کیا کہ فلاں علاقہ ہے، وہاں پر ایک شخص کی قبر ہم بناتے ہیں، وہاں سے ایسا ایسا معاملہ ہوتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ابن عباس نے فرمایا کہ اسی سانپ کے ساتھ اس کو دفن کر دو، کیونکہ جتنی قبریں بناؤ گے وہاں سے وہ سانپ نکل آئے گا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ بعد میں تحقیق ہوئی، گھر والوں سے پوچھا تو بتایا کہ یہ تاجر تھا، اور یہ کرتا تھا کہ رات کو غلہ اور جو سامان راشن تھا وہ اپنے گھر میں ہی لا کر گودام میں رکھ دیتا، اور رات بھر اس گودام میں سے بوری اوپر سے کھولتا اور اس میں گندگی اور اس میں کچرا اور اس باقی چیزیں ڈالتا، غلہ نکال دیتا اور آدھی بوری میں وہ ملاوٹ کرتا تھا۔ تو اللہ نے دنیا ہی میں اس کو ظاہر کر دیا۔ تو بہت سے وزراء، بہت سے ڈی سی، بہت سے ایس پی اور بڑے بڑے شعبوں والے، ہم سارے ہی جو اپنے اپنے شعبے والے ہیں، ذرا غور کریں کہ کل ہم کس کس صف میں کھڑے ہوں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ قاتلوں کی صف میں کھڑے ہوں گے؟ ڈاکٹر غلط میڈیسن لکھنے والا، بنانے والا، اور اسی طرح سے عدالت کا جج اور وکیل، وہ جو پیروی کر رہا تھا ایک ظلم کے اعتبار سے، وہ بھی ظالم کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔